ایمان کا خطرہ. اور اگر کسی صحابی کو کافر بولے تو پھر تو سوچ لیے یہاں وہی چل رہا ہے. گالیاں دی جا رہی ہیں حضرت امیر معاویہ کو، امیر شام تو بھی حرامی، یہ بھی حرامی، اس طریقے کے اشعار پڑے جا رہے ہیں. اور وہ کون سید، اپنے آپ کو سید کہنے والے، اپنے آپ کو بڑے بڑے جو نام چین ہیں، نام والے، بڑی بڑی خانقاہوں والے. اور کچھ خانقاہ الحمدللہ اسی بھی کہ جہاں پہ سید موجود ہے، اور الحمدللہ وہ کھلے عام بالکل مسلک اعلیٰ حضرت کا جو تعلیم ہے وہی پیش کر رہے ہیں، ان ساری چیزوں سے انکار کر رہے ہیں. اور یہ جاہل جپاٹ ناچنے والے، ہجڑوں کو نچانے والے، ان پر پیسے لٹانے والے، یہ سید، یہ خدام بنے ہوئے ہیں، خادم ہیں، لیکن ان کے باپ کی ملکیت ہو گئی. جیسے درگاہ شریف سرکار غریب نواز کا جو درگاہ ہے، یہ خادم، اپنے آپ کو خادم کہتے ہیں لیکن مالک بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ اس طریقے سے جو ہو رہا ہے نا، یہ صحابہ کی بے ادبی، صحابہ کی گستاخی، صحابہ کے بارے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف معاذ اللہ رب العالمین باتیں، حضرت ابوبکر صدیق اور دوسرے صحابہ کے بارے میں اگر کچھ غلط کر رہے ہیں، کچھ غلط کہہ رہے ہیں، تو اب وہ ان سادات کو بھی اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. وہاں پر نسب کام نہیں آئے گا. اگر ایمان چلا گیا تو نسب کام نہیں آئے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ یہ سمجھ کر چلنا ہے. فرمایا ہے کہ میرے اہل بیت کشتی نوح ہیں، جو ان کے ساتھ جو کشتی نوح میں سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا. مثال بھی دیکھیے کیا دی میرے آقا نے. نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال دیکھیے. جو اس وقت اس دور میں اس طوفان میں جو اس کشتی میں سوار تھا وہی بچا تھا، باقی سارا پوری دنیا فنا ہو گئی تھی، پانی میں ڈوب گئے تھے. تو سوار ہونے والوں کو بتایا کہ کشتی نوح جو ہے میرے اہل بیت ہیں. اور پھر وہیں پر دیکھیے ڈوبنے والوں میں کون تھا؟ ایک نبی کا بیٹا کنعان بھی تو تھا، انہی کا بیٹا تھا، ڈوبا نا، بچا نہیں. تو طوفان نوح میں بچانے والی کشتی جو ہے وہ اہل بیت ہیں. اور اگر ایمان نہیں تو اسی نبی کا بیٹا اسی طوفان میں ڈوب رہا ہے. تو ایمان ہونا بہت ضروری ہے. اور وہیں پر جب کشتی دریا میں چلتی ہے، سمندر میں چلتی ہے، تو اسے راستہ دیکھنے کے لیے آج کل جو ملے ہوئے ہیں، آج کل جو کمپس اور کیا کیا سارے آلات وغیرہ ہیں، تو ترقی ہو گئی. اس وقت میں کیا تھا؟ آج بھی اگر کچھ کمپس وغیرہ نہ ہو تو آج بھی جو ماہی گیر جو ہوتے ہیں، جو جانکار ہوتے ہیں، آج بھی وہ یہی کرتے ہیں کہ آسمانوں میں ستاروں کو دیکھ کر کے سمت کا پتہ لگاتے ہیں. ستاروں کو دیکھ کر سمندر میں راستہ بنایا جاتا ہے. راستے کی طرف صحیح ہونا. سمندر میں تھوڑی نا کوئی بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ فلاں رائٹ مڑ جائیے، لیفٹ مڑ جائیے. تو ستارے دیکھ کر کے راستہ تلاش کرتے تھے اپنا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری اہل بیت جو ہیں وہ نوح علیہ السلام کی کشتی کے کی طرح سے ہیں کہ جو اس میں سوار ہوا بچ گیا. تو کشتی کا راستہ کہاں سے ملے گا؟ وہ ستاروں سے ملے گا. تو میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی طرح سے، تم کسی ایک کی بھی اقتدا کر لو گے تمہارے لیے نجات ہے. اصحابی کالنجوم بھی آئیے اقتدیتم اہتدیتم. سبحان اللہ. یقیناً اگر کشتی میں سوار ہوگے تو صرف سوار ہونا کافی نہیں ہے. کشتی کو صحیح راستے پر لے جانے کے لیے تمہیں ستاروں کی ضرورت پڑے گی. ستاروں کو دیکھتے جاؤ، صحیح راستہ بناتے جاؤ اور اپنی منزل پر پہنچتے جاؤ. سبحان اللہ. تو صرف اہل بیت کر کے بھی تمہارا کام نہیں بنے گا. اگر ان ستاروں کو چھوڑ دیتے ہو، اصحاب کو، صحابہ کو، اصحابی رسول کو، کسی ایک کو بھی اگر چھوڑ دیتے ہو، ان کی گستاخیاں کرتے ہو معاذ اللہ، تو پھر راستہ ملنا مشکل ہے. پھر کشتی گھومتی ہی رہ جائے گی. صحیح راستے پر پہنچنا ہے تو صحابہ کی اقتداء کرنی ہے، صحابہ کے پیچھے چلنا ہے، صحابہ کی تعظیم کرنی ہے. ہر صحابی ہمارے لیے قابل تعظیم ہے. اور یہی ہمیں سوچنا ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، چاہے کوئی بھی صحابی ہو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً صحابی ہیں. ان کی صحابیت میں شک کرنا کہ ہم اپنے ایمان کو خراب کرنا ہے. ان کے بارے میں صحابی ہونے کے لحاظ سے ان کے مابین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے مابین اور حضرت امیر معاویہ کے مابین، ان دونوں کے بیچ میں جو کچھ بھی ہوا، جو کچھ بھی باتیں رہی، جنگ رہی یا جو بھی رہا، ہماری اوقات ہی نہیں کہ ہم کسی کے بارے میں کچھ بول سکیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بے شک حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم حق پر تھے،
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا اجتہادی ہوئی، یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن ہمیں یہ حق نہیں کہ ہم حضرت امیر معاویہ کے خلاف میں کوئی بات کریں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور اہل بیت کی محبت کی آڑ لے کر کے ہم صحابی کے بارے میں گستاخیاں کریں، یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ دونوں صحابہ ہیں، بے شک حضرت علی کا مقام بلند ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی رسول ہیں، ان کی بھی تعظیم ویسی ہی کرنی ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اب یہاں پر جو بات ہے اتنی، میں نے اس پر تو اور بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، اور ہمارے علماء کہہ بھی رہے ہیں، ان کا رد بھی ہو رہا ہے، اور ان جاہلوں سے میری گزارش یہی ہے کہ آپ اجمیر شریف ضرور جائیے، ضرور جائیے۔ اللہ مجھے موقع عطا کرے میں بھی جاؤں۔ آج میرے 50 سال 52 سال عمر ہو گئی، اپنی زندگی میں یہاں ہندوستان میں بھارت میں رہتے ہوئے میں صرف ایک مرتبہ حاضر ہو سکا ہوں اجمیر شریف، اور میری اولاد ہے ماشاءاللہ، میرا بیٹا میری بیٹی، یہ سب میرا گھر والے کئی مرتبہ، میرا بیٹا الحمدللہ ہر سال پہنچتا ہے جب سرکار غریب نواز کا بلا ہوا، میں ایک ہی مرتبہ گیا۔ تو مجھے بھی نصیب ہو جائے میں بھی پہنچوں، آپ بھی جائیے، لیکن جا کر ان جاہلوں، ان گستاخان صحابہ کو کوئی نذرانے مت دیجیے۔ آپ کو جو کچھ دینا سرکار غریب نواز کے نام پر کسی غریب کو دے دیجیے، وہیں پر دینا، اس درگاہ میں تو وہاں سے تو لینے جا رہے ہیں بھائی، سرکار غریب نواز کی عطائیں لینے جا رہے ہیں، عطائیں رسول ہیں، غریب نواز ہے، وہاں سے تو ہمیں ملے گا انشاءاللہ۔ ان جاہلوں کو دے کر کے، ان چرسیوں کو دے کر کے، ان گناہ گاروں کو دے کر کے آپ خود گناہ گار بن جاؤ گے۔ آپ کے پیسے کیا ارے اگر ان پیسوں کا اگر یہ صحیح استعمال کرتے نا، تو آج اس اطراف میں جو ماحول جو اس قدر الگ ہی ماحول ہے وہاں کا، اگر اس کو صحیح طریقے سے پیسے یوز کرتے ہیں تو سرکار غریب نواز کے نام پر پتہ نہیں کتنی مسلمانوں کی یونیورسٹیاں بن چکی ہوتی، کتنے ہاسپٹلز بن چکے ہوتے، کیا کچھ مسلمانوں کے فلاحی کام ہو چکے ہوتے، پر ان خادموں نے کیا کیا؟ صرف اپنے آپ کو بنایا، صرف اپنا بیلنس، اپنے کوٹھی، ایک رہے تو کئی کوٹھیاں بن چکی ان کی بھائی، آج کئی بن چکی۔ تو ان جاہلوں کے پاس کوئی ایک روپے کا نذرانہ مت دیجیے، جو کچھ دینا ہے سارے نذرانے آپ غریبوں میں خود دیجیے سرکار غریب نواز کے نام سے، ان کے پاس کچھ مت دیجیے، نہ ان کے پاس ٹھہریے۔ یہ زیادہ تر اکثریت ان کی جو ہو گئی یہ مولائی طریقے کے ہو گئے۔ میں کھل کر شیعہ نہیں بول رہا ہوں کہ جو عقیدے شیعوں کے سارے ان میں ہے یا نہیں، اتنی مجھے، باقی یہ ہے کہ یقیناً یہ حضرت امیر معاویہ کے گستاخ ضرور ہیں، تو ان گستاخوں کا ساتھ مت دیجیے۔ تو یہی کہنا ہے میرا کہ یہاں جو ہماری جو آیت چل رہی تھی یا بنی اسرائیل، تو یہاں پر یہی ہے کہ سادات آپ اگر سید ہیں بھی، اور اگر ایسے گستاخوں کے ساتھ، اگر ایسی گستاخیاں آپ کے اندر بھی آ چکی ہیں، تو آپ اپنے ایمان کی فکر کیجیے، نہیں چلے گا، وہ نہیں چلے گا۔ سید ہونے کے باوجود اگر آپ سید ہونے پر اگر کرتے ہیں آپ کہ میں سید ہوں اور میں یہ سب کر سکتا ہوں، صحابی کی گستاخی قتل نہیں چلے گا۔ ہم اہل بیت ہیں، ہم آل رسول ہیں، ہم جو چاہیں کریں، ہمیں تو جنت ملنی ہے نہیں۔ اگر ایمان چلا گیا کچھ نہیں ملنا بھائی، اللہ نہ کرے۔ اگر ایمان اور گستاخ رسول، یقین مانیے بہت ممکن ہے ایمان جائے گا، گستاخ صحابہ کا ایمان بہت ممکن ہے ختم ہو جائے گا۔ شرح الصدور میں ایک واقعہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی جان کنی کا عالم تھا، مرنے والا ایک دم قریب تھا، لوگ بولتے پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھ ہی نہیں پا رہا، کوشش کرتا پڑھ ہی نہیں پا رہا ہے، بار بار پڑھ نہیں پا رہا ہے۔ کیا بات ہے، کیوں نہیں پڑھتے؟ ساری باتیں کرو، کلمہ نہیں پڑھو، ابھی آخری وقت مر جاؤ گے، بے ایمان جاؤ گے۔ تو کہتا ہے کہ میرے سامنے دو لوگ کھڑے ہیں، دو فرشتے کھڑے ہیں بھیانک شکل میں، اور مجھ سے یہ کہ جب بھی میں کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں مجھے پکڑ لیتے، پڑھنے نہیں دیتے، اور کہتے ہیں کہ تو جو لوگ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ان کی گستاخیاں کرتے تھے، جو ان کے بارے میں برا بھلا بولتے تھے، یعنی اہل تشیع شیعہ جو ہیں، جو ان کو برا بھلا بولتے تھے، تو ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا اور چاہتا ہے کہ اب تو کلمہ پڑھ کر مرے، تجھے پڑھنے نہیں دیں گے، کلمے کے ساتھ جانے نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ یہ گھر کی بات نہیں بتا، شرح الصدور بڑی معتبر کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ یہ ہے گستاخان صحابہ کا انجام۔ اللہ ایمان کی حفاظت فرمائے ہمارے۔ میرے پیارے بھائیوں، خدا کے واسطے اپنے ایمان کی فکر کرو، صرف سید ہونا ہی
یہی سب کچھ نہیں ہے. بہت کچھ ہے مانتا ہوں, لیکن اگر ایمان ختم ہو گیا تو یہ بھی کچھ کام نہیں آئے گا. تو خدا کے واسطے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی گستاخی جہاں یہ کفر ہے, تو وہیں پر صحابہ کی بے ادبی, صحابہ کی گستاخی, صحابہ کی بے عزتی, یہ بھی ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہے. تو خدا کے واسطے ان جاہلوں, اپنے آپ کو مولائی کہنے والوں کے ساتھ میں مت بن جاؤ, ان کا ساتھ مت دو. یہ گمراہ ہے, گمراہ کر رہے ہیں. اور ایسے ایسے جاہل جو یہ بمبئی میں گھوم رہا ہے, بابا جان, اس کو مسجد بولنا نہیں آتی, مسجد بولتا ہے مسجد. ایسا جاہل یہ, اور پھر کیا لیتا ہے دیکھیں, وہی چور دروازہ بولتا ہے کہ لوگ مجھے بولتے ہیں میں عالم نہیں ہوں. ارے بولے اگر جو عالم نہیں ہے لیکن وہ اگر اہل بیت کی محبت کرنے والا ہے تو ہر عالم سے پڑھ کر جنتی ہے, جنتی ہے. اگر اہل بیت کی محبت کرنے جنتی ہے, جنتی ہے. خود سیکھنا نہیں ہے, کچھ پڑھنا ہی نہیں ہے, جھوٹ کے سوا کچھ ہے نہیں اس کے پاس. اس کو کبھی وقت نہیں ہے, وقت رہے تو ان لوگوں کو صحیح سے بتائیں کہ کیا تمہاری اوقات ہے. تو یہ ایسے جاہلوں کے ساتھ مت رہیے. خدا کے واسطے اپنے ایمان کی فکر کیجئے. اگر آپ کو کوئی شکوک و شبہات ہیں تو بیٹھیے اہل سنت کے علماء کے پاس بات کیجئے, میرے پاس بھیجیے. ہمارے اور جو دوست ہیں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں, الحمدللہ آپ کے تمام شکوک و شبہات دور کر دیں گے. ہم لوگ فاروق بھائی تک پہنچا دیں گے, فاروق خان رضوی صاحب جو ہیں وہاں تک پہنچا سکتے ہیں, اور دوسرے علماء وہاں تک پہنچا سکتے ہیں. آپ کو سارے جوابات مل سکتے ہیں, لیکن دل کھلا ہونا چاہیے. اگر دل قبول کرنے کی نیت ہے تو پھر انشاءاللہ ضرور فائدہ حاصل ہوگا, اور ان تمام شکوک و شبہات کے جواب مل جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو یہ چند باتیں عرض کرنی تھی, کافی طویل ہو گئی, اس کو 2 پارٹ کریں گے. اللہ بس دعا یہی ہے کہ پروردگار ہمارے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے, ایمان والا بنائے, اور ایمان کے ساتھ صحابہ کی, اہل بیت کی, تمام انبیاء کی, اولیاء کی عظمت, تعظیم اور عزت کرتے ہوئے ہمیں ایمان کے ساتھ خاتمہ نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.